اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مومن کی یہ کوشش ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، لیکن ہمارے معاشرے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لحاظ سے مختلف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، سازشیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ہتھکنڈا کفار کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کفار کی یہ کوشش ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا کر یہود و نصارہ کے طرز پہ چل پڑیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی پیروی سے روکا ہے۔ خاص طور پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کی کوشش ہے کہ تمہیں اپنی روش پہ ڈال دیں۔ مختلف کفار اس وقت ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، سازشیں ہر کافر کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن خاص طور پہ یہود و نصارہ کی سازشیں سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں آج کے اس مختصر پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہود و نصارہ کے موجودہ امتیازی دینی مسائل پر مختصر گفتگو کروں گا۔ بس اوقات انسان کو باطل کے تقابل سے حق سمجھ میں آتا ہے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کا یہود و نصارہ میں پائی جانے والی اس وقت تعلیمات سے تقابل آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ حق واضح ہو جائے، باطل کا باطل ہونا آپ حضرات کے سامنے عیاں ہو جائے۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو تعلیمات لے کے آئے، تعلیمات میں سب سے بنیادی تعلیم عقیدہ توحید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانے کا بنیادی مقصد عقیدہ توحید کا تعارف، اس کا تحفظ، اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب تھا۔ باقی نظریات بھی اسی سلسلہ کی آگے کڑی ہیں۔ عقیدہ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ مانے، صفات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہ مانے۔ ہم مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے، اور اللہ رب العزت کی شیان شان ہر وہ خوبی جو اللہ کے لائق ہے اللہ رب العزت کے لیے خاص کی جائے، ہر وہ عیب جو اللہ کے لائق نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اور عقیدہ توحید سے متعلق ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ خود قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی خود گواہی دی ہے۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتے ہیں خود اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، ہمارے پیغمبر نے اللہ سے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے،
اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور کوئی بھی ایسا عیب جو اللہ کی شان شان نہیں، کوئی بھی ایسا وصف جو اللہ کی شان شان نہیں، اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ آج یہود اور نصارہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا اللہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، یہود کو سب سے پہلے آپ ان کے اگر لٹریچر کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا یہود کے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کا ہے، نہ اللہ کی صفات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہر قسم کے عیب کو آج گلی کوچوں میں انسانوں کی طرح منسوب کرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیے، آج جو کتب کا مجموعہ یہود و نصارہ عام طور پہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے مجموعے کو بائبل کہتے ہیں۔ ایک کے حصے کا نام عہد نامہ قدیم ہے، دوسرے حصے کا نام عہد نامہ جدید ہے۔ جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں پرانی کتابیں حضرت عیسیٰ سے پہلے جو مختلف ادرات کی طرف منسوب ہیں وہ موجود ہے۔ اس میں بقول ان کے تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، اور بعض صحائف بھی ہیں، بعض بادشاہوں کی طرف بہت سارے رسائل اور کتب ہیں۔ یہ یہودی حضرات اپنے لٹریچر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں جو اللہ کی شان شان نہیں ہے۔ مثلاً تورات میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پچھتائی ہے کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ میں یہ بات یہودیوں سے پوچھتا ہوں، یہ بات تم نے اللہ کے متعلق کیسے کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وہ پچھتایا ہے؟ پچھتاتا تو وہ ہے جو انجام سے بے خبر ہو۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آئندہ ہر بات سے بھی باخبر ہے، جو پہلے ہو چکا اس سے بھی باخبر ہے، پھر پچھتانے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔